رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. قابل احترام بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا پروگرام حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. میں نہیں کہہ رہا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کی ملاقات اپنے ایک بہت عزیز دوست، ہماری شان، پاکستان کی شان، ہمارے دلوں کی جان، پاکستان کرکٹ ٹیم کے عرصہ دراز تک ایک سکسیسفل کپتان جناب انضمام الحق صاحب سے کرواؤں گا. انجی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا بھی سلام قبول کریے، میرے ناظرین کا بھی سلام قبول کریے. ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے، آپ نے ہمیں موقع دیا. ان کے ساتھ بیٹھے ہیں میرے بہت عزیز دوست، پرانے وقتوں میں سٹیج کا ایک بہت بڑا بہت نام کمایا ٹیلی ویژن پہ سٹیج اور ڈرامے سے، بھائی نعیم بٹ صاحب. بٹ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. میری عزت افزائی، تو اس کے لیے میں بٹ صاحب میرے استاد بھی ہیں، یہ بعد میں بتاؤں گا. یہ میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں. پروگرام شروع کرتے ہیں، سوال و جواب شروع کرتے ہیں. لوگ آپ دونوں حضرات کے منتظر ہیں. انزی بھائی پہلے آپ سے ایک سوال. اتنا نام اللہ نے دیا، اتنی شہرت دی، لیکن شہرت کے ساتھ آپ کو ایک اور چیز بھی ملی، وہ تھی عزت. لوگوں کے دلوں میں آپ نے گھر کیا. اس نام، اس شہرت سے تو آپ بڑی دنیا کما سکتے تھے، یہ آپ کس طرف نکل گئے؟ جنید بھائی ٹھیک ہے کہ نام، شہرت، جس ہم انسان کرکٹر بن جائے تو یہ ساری چیزیں اللہ انسان کو دے دیتے ہیں، لیکن ان ساری چیزیں ہونے کے باوجود ہے نا، کچھ ایسا لگتا تھا جس طرح کمی ہے، بے چینی ہے کسی چیز کی. اچھا. تو اللہ کا شکر ہے کہ ایک دن لوگ آئے ہمارے پاس ملنے، ہمارے جن سے پرانے کرکٹر ہوتے تھے نا، ذوالقرنین، وہ آئے کہ جی تھوڑی سی اللہ کے اور اللہ کے رسول کی بات کرنی ہے، یہ وہ. تو شروع میں تو ہم نے ان کو نہ لیا، لیکن ایسے ایسے جس ہم ان کی بات سننے لگے نا، تو ہمیں پتہ چلا کہ اصل زندگی یہ ہے. اور یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ اللہ جس سے راضی ہوتے ہیں نا، تو اللہ اس کو دین کی سمجھ دیتے، دین کی طرف لے کے آتے ہیں ایمان سے. ورنہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی پیسے میں آپ کی عزت ہے، مشہور ہو جاؤ گے تو آپ کوئی عزت دار آدمی ہو. بالکل ایسا. اللہ کی نظر میں وہ عزت دار ہے جس کو اللہ دین کی سمجھ دیتے. ورنہ اگر عزت دار یہ لوگ ہوتے اگر اللہ کی نظر میں، تو غیر مسلم ہے جو ان کے پاس ہمارے سے زیادہ شہرت ہے، ہمارے سے زیادہ پیسہ ہے، تو وہ نہیں ہوتا. تو یہاں سے پھر جس ٹائم پتہ چلا نا، تو اصل بات پتہ چلی ہے کہ بھئی مسلمانوں کا آنے کا مقصد کیا ہے، کہ جی کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ جی ہمارا دین کسی چیز سے ہمیں روک رہا ہے کہ جی کرکٹ نہ کھیلو. میری کرکٹ میں مجھے بڑی ہیلپ ملی اس چیز سے کہ جی میں زیادہ فوکس ہو گیا. اچھا. کہ میرا اللہ کی طرف زیادہ دھیان چلا گیا. میں 5 وقت کی نماز پڑھنے لگ گیا. ادھر ادھر سے میری جو سب دھیان ہے وہ کرکٹ کی طرف ہو گیا. اور مجھے اس چیز سے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہر مسلمان نے واپسی جانا ہے. جو کوئی جتنا مشہور آدمی مرضی ہو جائے، جو کوئی ہو اپنے زندگی میں، بڑا سیاستدان ہو، بڑا کرکٹر ہو، بڑا شوبز کا آدمی ہو، لیکن ایک دن ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف واپسی جانا ہے. تو یہ والی بات پتہ. اور ہمارا دین ہمیں کسی چیز سے روک نہیں رہا کہ جی آپ کرکٹ نہ کھیل لیں، کچھ بزنس نہ کریں، ساری چیزیں، لیکن اللہ کے حکم کو سامنے. تو جس ٹائم یہ والی چیز پتہ چلی، ہم نے ساری چیزیں سیکھی. میں نے کرکٹ میں نے نا 20-21 سال لگا کے سیکھی. دین پہ نا میں نے کوئی وقت نہیں لگایا. اب میں ذرا تھوڑا سا اپنے نا دین پہ وقت لگا کے دین سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میری زندگی میں دین آ جائے تھوڑا سا. لیکن انجی بھائی آپ تو کھیلتے، جب آپ کھیل رہے تھے اس وقت ہی آپ کی لائف میں وہ چینجز لوگوں کو نظر آنی شروع ہو گئی تھیں. اب کرکٹ ایک مذاق نہیں، کرکٹ از اے گلیمرس گیم. گلیمر بھی تو ہے نا کرکٹ کے اندر. تو وہ گلیمر سے آنکھیں چندھیا نہیں جاتی آدمی کو؟ اللہ کیسے یاد آتا ہے اس وقت؟ نہیں دیکھیں، اگر جیسے الحمدللہ میں کپتان تھا تو ہم نے نماز پڑھنی شروع کی. حالانکہ میرے پہ ایلیگیشن ہے کہ جی میں نے بڑی سختی لوگوں سے نماز کی. اس طرح کی بات نہیں تھی. میں نے صرف ہے نا خود نماز پڑھنی شروع کی. 3-4 لڑکے میرے ساتھ اور نماز پڑھتے تھے.
ہم صرف اذان دے کے نماز پڑھنی شروع کی, سارے لوگ ہمارے ساتھ آ گئے. صرف یہ ہے کہ جی اللہ کو اگر انسان یاد کرے, جو فرض نماز ہے اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور رکھیں تو اللہ دوسری چیزوں سے خود حفاظت کرتے ہیں. اگر آپ نماز قائم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کی دوسری چیزوں سے حفاظت کریں گے. تو وہ ایستے ایستا ہماری ٹیم کا اس طرح کا ماحول بن گیا کہ اتنے لڑکے تھے کہ جی جن کے پیچھے پوری دنیا تھی, لیکن جس ٹائم انہوں نے اللہ کو یاد کیا ایسے موقع پہ تو اللہ نے ان کی مجھے آپ کا دوست باب مولور مرحوم وہ مجھے یاد ہے کہ وہ آپ کی نماز پڑھنے کی بڑی رسپیکٹ کرتا تھا. بلکہ میں ایک دفعہ, آپ کو یاد ہے فیصل آباد آپ لوگ میچ کھیل رہے تھے, میں آپ سے ملنے آیا تھا, تو اس نے بڑی تعریف کی, وہ بڑا خوش ہوا آپ لوگوں کو یہ سب کچھ کرتے دیکھ کر. جنید بھائی شروع میں تو اس کو سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ایک انڈیا سے ہمارا میچ ہو رہا تھا, وہ 400 رنز کی پارٹنرشپ ہو گئی تھی, ڈرائیورڈ اور وہ ہو گئے تھے کچھ. تو لنچ پہ آئے تھے, ہم نماز پڑھ رہے تھے, اس نے ہمارے سے کہا کہ یار کہ 400 پہ کوئی آؤٹ نہیں ہے اور تم نماز پڑھ رہے ہو. لیکن جس ٹائم اس کو سمجھ آئی نا کہ یار یہ کیا ہے, اس سے ٹیم میں کتنی یونٹی آئی ہے. سبحان اللہ. ٹیم میں نا ہماری یونٹی بہت آ گئی تھی. کسی سے بھی انسان سے غلطی ہوتی پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی, اتنی نہیں تھی کہ غلطی ہوتی رہتی ہے, لیکن اس ٹائم جتنی یونٹی تھی نا وہ بیکاز آف نماز کے, کہ جی نماز پڑھتے تھے ہم, اپنی جتنی پرابلم ہوتی تھی نا ہم ادھر ہی بیٹھ کے اپنے ڈسکس کر لیتے تھے. تو پھر ایک ٹائم یہ آ گیا تھا کہ جس ٹائم نماز کے ٹائم پہ اگر ہم پریکٹس کر رہے تھے تو باب وولمر ہمیں کہتا تھا کہ تمہارا ٹائم ہو گیا نماز کا, نماز پڑھ لو. تو